بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بھی کوئی آرمی چیف آتا ہے وہ آ کے اپنی ٹیم اسٹیبلشمنٹ کے اندر، فوج کے اندر اپنی مرضی کے اپنے لوگ تعیناتیاں کرتا ہے اور اپنی مرضی کی ٹیم بناتا ہے، پرانی ٹیم کو فارغ کر دیتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے بھی آتے ساتھ ایسا ہی کیا۔ جنرل عاصم منیر کو جیسے ہی آرمی چیف لگایا گیا، اس کے ایک دو دن میں دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کس طریقے سے جنرل عاصم منیر کو ریٹین کیا گیا، کس طریقے سے ان کو میرٹ کے اوپر لایا گیا اور ان کو آرمی چیف بنایا گیا۔ ایک تو یہ جو نون لیگ والوں کا پرسپشن تھا کہ جنرل عاصم منیر کیونکہ عمران خان کے خلاف تھے، انہوں نے عمران خان کی کرپشن کو بے نقاب کیا تھا، عمران خان کی بیوی کی کرپشن کو بے نقاب کیا تھا جب جنرل عاصم منیر DGISI تھے۔ اس وجہ سے نواز شریف یا شہباز شریف دونوں کی، خاص طور پر نواز شریف کی، شہباز شریف تو خیر کچھ اور چاہتا تھا، شہباز شریف تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتا تھا، لیکن نواز شریف اس بات کے اوپر ڈٹا ہوا تھا کہ ایکسٹینشن نہیں دینی، لیکن یہ جو جنرل عاصم منیر ہے، جس کے بارے میں یہ کہانی بڑی مشہور ہے کہ اس نے عمران خان اور عمران خان کی بیوی کی کرپشن کو بے نقاب کیا تھا، اس وجہ سے اس کو لگایا جائے۔ ایک تو ان کا یہ جو سارا بیانیہ اور جھوٹی کہانی، یہ تو بالکل ایک بے بنیاد اور من گھڑت اور گھٹیا قسم کی کہانی ہے، جس کے اندر کوئی بھی صداقت نہیں، کوئی سچ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس مقصد کے لیے لگایا کہ ہم اپنے کچھ فائدے لیں گے، تو اس میں بھی یہ والا مقصد بھی ان کا پورا نہیں ہونے والا، شریف خاندان کا، تو یہ تو ذہن سے نکالتے۔ اب جو اصل میں معاملہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے آتے ساتھ ہی جو اہم ترین چینجز کی، جو اہم ترین تبدیلیاں کی، اس میں دیکھیں کہ کس کس کو کہاں پر لگایا گیا، کس کس کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے، کون کون سی اہم ترین تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جو اہم ترین پوسٹیں خالی تھیں، جس کے اندر کور کمانڈرز ہو گئے، پنڈی کا ہو گیا، بہاولپور کا ہو گیا، پھر جنرل اظہر عباس نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ لی، وہاں سے بھی ان کو ایک پوسٹ خالی ملی، وہ بھی فل کرنی تھی۔ پھر کوئٹہ ہو گیا، پھر DGISI، وہاں سے بھی انہوں نے، اب کوئٹہ کے اندر اس ٹائم جنرل آصف غفور ہے۔ جنرل آصف غفور کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل آصف غفور کو نیا DGISI لگایا جا سکتا ہے، ان کو بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو جنرل ندیم انجم اس ٹائم جو DGISI ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنرل باجوہ کی ٹیم اور اس کی ٹیم کے لوگ تھے، یہاں پر اسی وجہ سے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن جنرل عاصم منیر جو نئے آرمی چیف ہے، یہ میرٹ کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں، میرٹ کے اوپر تبدیلیاں کر رہے ہیں، اور اہم ترین تبدیلیوں کا مقصد یہ ہے، دیکھیں آپ جس وقت یہ اہم ترین تبدیلی ہونی تھی، اپوائنٹمنٹ ہونی تھی جو کہ آرمی چیف کی تھی اور جنرل عاصم منیر کو بنانا تھا، اس وقت بات کیا چل رہی تھی، اس وقت معاملات کیا چل رہے تھے، پہلے آپ وہ سمجھ لیں، پہلے وہ آپ ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کی ساری سمجھ آئے گی۔ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، یا ان کا نام اس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ عمران خان کی جو کرپشن تھی اس کو بے نقاب کیا تھا، تو ہم اس کو لگا دیں گے تو یہ عمران خان کے خلاف ہوگا، اور ہم جو اپنی مرضی سے، عمران خان کو انہوں نے کیوں نہیں یہ کرنے دیا کہ وہ آرمی چیف لگائے، اپنا ٹینیور پورا کرے، ٹینیور پورا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، ٹینیور پورا کرنے کی ان کو پورا کا پورا اختیار ہونا چاہیے تھا عمران خان کو کہ اپنا وہ ٹینیور پورا کرتے، 5 سال بعد ووٹ کے لیے جاتے پبلک میں، پبلک جو بھی فیصلہ کرتی وہ ساروں کو قبول ہوتا۔ لیکن یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان نے کیا کیا، انہوں نے راستے میں، انہوں نے بیچ میں رکاوٹ پیدا کی اور رکاوٹ پیدا کر کے سارے مسائل پیدا کر دیے، جس کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان ہوا، جس کی وجہ سے معیشت کو بھی نقصان ہوا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب یہ اصل میں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ہم اس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آگے الیکشن کے اندر ہمیں مینپولیشن کرنے میں، ہمیں دھاندلی کرنے میں، دیکھیں خواجہ آصف نے جو پچھلا الیکشن جیتا 2018 والا، وہ اینڈ پہ تو خواجہ آصف ہار رہا تھا، خواجہ آصف کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ وہ الیکشن جیتا، لیکن خواجہ آصف نے جنرل باجوہ کو کالیں کی، اور وہاں سے پھر سارے معاملات بہتر ہوئے، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس رزلٹ کو روکا جو خواجہ آصف کے حلقے کا تھا، اور صبح پھر خواجہ آصف کو وہاں سے منتخب کروایا گیا، وہاں سے خواجہ آصف کو MNA بنوایا گیا۔ تو اس طرح سے تو سارے معاملات چل رہے تھے، اس طرح سے تو سارے معاملات مینج ہوتے ہیں۔ اور جو شریف خاندان ہے یا جو زرداری خاندان ہے، یہ ان میں تو کرپشن اور دھاندلی رچی بسی ہے، اس کے بغیر یہ چلتے ہی نہیں۔
یہ دھاندلی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، یہ آتے اسی مقصد کے لیے ہیں۔ ایک تو آتے ہیں دھاندلی کر کے، ایک تو آتے ہیں سسٹم کو انہوں نے اس طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ دھاندلی کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، دھاندلی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اوپر آتے ہیں اور اوپر آ کے کیا کرتے ہیں، حکومت میں منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور کمیشنیں کک بیک سب کچھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان روتا ہے ان کے اوپر۔ عمران خان نے اسی وجہ سے ان سب کو بے نقاب کیا، عمران خان نے اسی وجہ سے ان سب کو ننگا کیا کہ اصل ان کے چہرے کون سے ہیں، اصل یہ کیا ہے، اصل میں ان کی حیثیت یا اوقات کیا ہے۔ یہ عمران خان نے ہی عوام کے سامنے یہ سارا کچھ رکھا ہے اور عوام کو اتنا آج شعور ہے اور اویئرنیس ہے، یہ عمران خان کی بدولت ہوا ہے۔ اب یہ جو اہم ترین ذمہ داریاں ملنی ہیں، اہم ترین جو تعیناتیاں ہونی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آگے حالات کیا بننے والے ہیں ملک میں، آگے ملک کے اندر کس طرح سے چینجز آنے والی ہیں۔ جس طریقے سے پولیٹیکل جو سچویشن ہے بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، دن بدن حالات بدل رہے ہیں۔ اسمبلیوں کے معاملات ہیں توڑنے کے، تحلیل کرنے کے، عمران خان کے اپنے فیصلے ہیں، زرداری خاندان کے اپنے فیصلے ہیں، وہاں پر عدم اعتماد لانے کے لیے یا ان ہاؤس پنجاب کے اندر چینج کے لیے، تبدیلی کے لیے پھر سے وہی حمزہ شہباز اور آصف زرداری اور چودھری پرویز الہی سے دوبارہ رابطہ یا چودھری شجاعت حسین سے دوبارہ رابطہ، تاکہ جو کاف لیگ کے ایم پی ایز ہیں پنجاب کے اندر ان کو توڑا جائے، ان کو خریدا جائے۔ تو یہ ساری جہاں پر گیمیں چل رہی ہیں، یہ سارے معاملات جہاں پر چل رہے ہیں، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے ملک کو جتنا جلدی ہو سکے اس کرائسس سے نکالنا ہے۔ اس کرائسس سے نکالنے کے لیے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اہم ترین تعیناتیاں کری ہیں، جس کے اندر جنرل فیض، جنرل آصف غفور اور جنرل بابر افتخار، اور نیا اب ڈی جی آئی ایس پی آر آیا ہے۔ تو یہ تمام اہم ترین جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد بھی، پنڈی میں بھی اور دوسرے اہم ترین شہروں کے اندر، وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں تاکہ آگے جتنے معاملات ہیں، آگے اصل میں جو اگلا سال ہے وہ ہے الیکشن کا سال، اگلا جو سال ہے 2023 کا وہ ہے الیکشن کا سال، اور الیکشن کا سال آپ دیکھیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ بڑا اہم ترین سال ہوتا ہے ملک کے اندر۔ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹا فیس نہیں ہوتا، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہوتا کہ الیکشن ایسے اناؤنس کیے ہو گئے اور حکومت بن گئی۔ اس سے بڑا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے اور ملک ایک بڑی مشکل اور نازک صورتحال سے گزرتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اگلے سال جب الیکشن ہونے ہیں، اسی وجہ سے تمام اہم ترین پوسٹنگ ہو رہی ہیں تاکہ چیزوں کو سنبھالا جا سکے، کسی وقت بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی ایسی پریشانی ہو جائے تو ان کو دیکھا جائے، ان کو سنبھالا جائے۔ اب یہ ساری کی ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، اور جنرل عاصم منیر نے اہم ترین فیصلے کر لیے ہیں، ان کے مطابق آگے عمل درآمد ہونا ہے، اور اسی کے حساب سے یہ جو اہم ترین پوسٹنگ اور ٹرانسفرز ہیں وہ ہو رہی ہیں۔